بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شہنشاہ خراسان، معین الضعفاء والفقراء، انیس النفوس، شمس الشموس، مولا امام علی رضا علیہ السلام، جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 8ویں جانشین اور مسلمانوں کے 8ویں امام اور سلسلہ عصمت کی 10ویں کڑی تھے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت 23 ذیقعدہ بمطابق 203 ہجری یوم جمعہ کے دن طوس میں واقع ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے پاس اس وقت عزیز و اقربا اور اولاد میں سے کوئی بھی پاس نہ تھا۔ مولا امام علی رضا علیہ السلام مدینہ سے غریب الوطن ہو کر آئے تھے اور آپ سفر کی حالت میں ہی بعالم غربت وفات پا گئے۔ اسی وجہ سے آپ کو غریب الغربا کہا جاتا ہے۔ واقع شہادت کے متعلق مورخین کا لکھنا ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ خدا کی قسم مجھے مامون کے سوا کوئی اور قتل نہیں کرے گا اور میں صبر کرنے پر مجبور ہوں۔ اسی طرح ایک اور مورخ نے لکھا ہے کہ آپ نے اپنی وفات کی تفصیل خود بتائی اور یہ بھی بتایا کہ انگور اور انار سے مجھے زہر دیا جائے گا۔ اسی طرح علامہ عبد الرحمن جامی تحریر فرماتے ہیں کہ ابو السلط حروی کا بیان ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے ایک دن مجھ سے فرمایا کہ ہارون رشید کے پاہنے کے گرد کی مٹی لے آؤ۔ جب میں یہ مٹی لے کے آیا تو آپ نے اسے سونگھ کر پھینک دیا اور فرمایا کہ عنقریب میری قبر کے لیے اسی مقام کو زمین پر کھودا جائے گا اور ایسا پتھر نکل کر آئے گا کہ اسے نہ کوئی کاٹ سکے گا اور نہ کوئی اکھاڑ سکے گا۔ پھر فرمایا کہ ہارون رشید کے سرہانے کی مٹی لے کر آؤ۔ میں مٹی لے کر آیا تو آپ علیہ السلام نے اسے سونگھ کر فرمایا کہ اسی مقام پر میری قبر بنائی جائے گی۔ پھر فرمایا اے ابو السلط، کل مجھے مامون طلب کرے گا۔ سنو، جب میں جانے لگوں تو تم یہ دیکھنا کہ میرے سر پر کوئی چادر وغیرہ ہے یا نہیں۔ اگر ہو تو مجھ سے کلام نہ کرنا اور اگر نہ ہو تو مجھ سے باتیں کرتے رہنا۔ ابو السلط کہتے ہیں کہ صبح کے وقت حضرت امام علی رضا علیہ السلام فراغت کے بعد مامون کے پیام کا انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں میں نے دیکھا کہ مامون الرشید کا قاصد آ گیا اور امام علیہ السلام اس کے ہمراہ روانہ ہو گئے۔ جس وقت آپ علیہ السلام جا رہے تھے آپ کے سر مبارک پر از قسم تولیہ کوئی کپڑا موجود تھا۔ میں نے حسب الحکم ان سے کوئی کلام نہیں کیا اور وہ تشریف لے گئے۔ اس وقت مامون کے سامنے بہترین انگوروں کا ایک طبق رکھا ہوا تھا۔ اس نے مراسم تعظیم ادا کرنے کے بعد کہا یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ان سے بہتر انگور کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جنت کے انگور اس سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ پھر مامون نے ایک خوشہ انگور اٹھاتے ہوئے کہا لیجئے تناول فرمائیے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا اے بادشاہ، اسے کھانے کو اس وقت میرا جی نہیں چاہ رہا، لہٰذا مجھے معاف کر، میں اس وقت نہیں کھاؤں گا۔ مامون نے شدید اصرار کرتے ہوئے کہا آپ کیوں نہیں تناول کرتے؟ کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے اور کیا آپ مجھ پر اتہام لگاتے ہیں اور مجھ سے بدگمانی کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے مامون نے ایک خوشہ اٹھایا اور اسے کھانا شروع کر دیا۔ پھر ایک اور خوشہ اٹھایا اور اسے امام علی رضا علیہ السلام کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا لیجئے تناول کیجئے۔ امام علیہ السلام نے اس کے شدید اصرار پر اسے لے لیا اور اس میں سے 3 دانے تناول فرمائے۔ ان انگوروں کو کھاتے ہی جوہر وجود میں انقلاب برپا ہو گیا۔ بقیہ انگوروں کو پھینکتے ہوئے آپ علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے۔ مامون نے کہا کہاں تشریف لیے جا رہے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں تو نے بھیجا ہے وہاں جا رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ سر مبارک پر چادر ڈال کر روانہ ہو گئے۔ ابو السلط حروی کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام دربار سے روانہ ہو کر داخل خانہ ہوئے اور آپ علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ دروازہ بند کر دو۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام بستر پر لیٹ گئے۔ آپ علیہ السلام کا بستر پر لیٹنا تھا کہ مجھے رنج و الم نے آ گھیرا۔ طرح طرح کے خیالات پیدا ہونے لگے اور میں سخت حیران و پریشان ہو گیا۔ امام علیہ السلام بستر علالت پر تھے اور میں ڈیوڑی پر رنج و غم کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ ابو مخنف کا بیان ہے کہ جب امام علی رضا علیہ السلام کو خراسان میں زہر دے دیا گیا اور آپ علیہ السلام بستر علالت پر کروٹیں لینے لگے تو خداوند عالم نے امام محمد تقی علیہ السلام کو وہاں بھیجنے کا بندوبست کیا۔ چنانچہ امام محمد تقی علیہ السلام
جبکہ مسجد مدینہ میں مشغول عبادت تھے، ایک ہاتف غیبی نے آواز دی کہ اگر آپ اپنے والد بزرگوار سے ان کی زندگی میں ملنا چاہتے ہیں تو فوراً خراسان کے لیے روانہ ہو جائیں۔ یہ آواز سننا تھا کہ امام تقی علیہ السلام مسجد سے برآمد ہو کر داخل خانہ ہوئے اور آپ علیہ السلام نے اپنے عزیز و اقارب کو شہادت پدر بزرگوار سے آگاہ کیا۔ گھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ وہاں سے روانہ ہو گئے اور ایک ساتھ میں خراسان پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ دربار نے دروازہ بند کر رکھا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو، میں اپنے پدر بزرگوار کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کی آواز سنتے ہی امام علیہ السلام خود اپنے بستر سے اٹھے اور دروازہ کھول کر امام محمد تقی علیہ السلام کو اپنے گلے سے لگایا اور بے پناہ گریہ فرمایا۔ امام محمد تقی علیہ السلام پدر بزرگوار کی بے کسی اور غربت پر آنسو بہانے لگے۔ پھر امام علیہ السلام تبرکات امامت فرزند کے سپرد کر کے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔